اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 13 ایپیسوڈ یا بیانات ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 14 14واں بیان وہ ہوگا۔ بے حد اہم ہیں یہ بیانات، اور یہ کافی اور مزید آگے اور بھی آئیں گے، کیونکہ تقویٰ کی بہت زیادہ آیات ہیں۔ تقویٰ اور متقین اور ان کا ذکر، ہر ایک آیت دوسرے سے مختلف ہے، اسی لیے تو ہر ایک آیت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ سے زیادہ جتنی آیات کا جائزہ لیا جائے تو اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ مضمون کے حساب سے، کانٹیکسٹ کے حساب سے، کن لوگوں کے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، تقویٰ کرنے کا کیا انجام ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا، نہ اختیار کرنے کا کیا انجام ہے، ہر ایک آیت میں مختلف ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ سبھی ایپیسوڈ جو ہیں ان کو سنا جائے۔ اور آج کا جو ہے ایپیسوڈ، اس میں سورہ الانعام کی باتیں، کچھ آیات ہوں گی ان کا ذکر، جہاں پہ تقویٰ اور متقین کا ذکر آیا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی تعریف کیا ہے، اہمیت، فضیلت، فوائد، یہ پہلے بیانات میں ہو چکے ہیں، خاص طور پہ بیان نمبر 1 اور بیان نمبر 2۔ مگر مختصراً یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا، خوش دلی کے ساتھ نیک کام کرنا، بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ انسان لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے حدود کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ باقی ہر ایک آیت میں تقویٰ کا مفہوم کچھ نہ کچھ مختلف ہے۔ کہیں پہ کہا ہے عدل کرو، انصاف کرو، والدین کے حقوق، نماز قائم کرو، باقی اخلاقیات کی جو باتیں ہیں، کم نہ تولو، اگر دھوکہ نہ دو کسی کو بھی، بزنس میں ہو، کام پہ ہو، کہیں بھی تو دھوکہ نہ دو، دوسروں کے حقوق سلب نہ کرو۔ تو یہ سب ہیں متقین کی باتیں ہیں۔ اور اس میں آیات جو آئیں گی اس میں یہ کہا کہ دنیا کی یہ زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے۔ جیسے آگے آیت آئے گی تو اس کا بھی مفہوم بتاؤں گا کہ یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے آخرت اپنی جو ہے نا برباد نہ کرو۔ آخرت پہ فوکس زیادہ ہونا چاہیے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا انعام اور جنت۔ انعام یا ہوگا تو جنت ہے، تو نہیں تو پھر دوزخ ہے۔ دونوں آپشن، دونوں چیزیں ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے، اور یہی ہے سارا تقویٰ۔ تقویٰ اختیار کرو گے تو جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے، یہ سارے سنیں، ایک نہ مس کریں ان میں سے، جتنے بھی ایپیسوڈز آئیں گے۔ آج 14واں ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اور 10-12 اور بھی ہوں گے ایپیسوڈز، یا شاید زیادہ ہی ہوں۔ تو وہ سبھی سنیں، کیونکہ ہر ایک ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، ہر ایک آیت میں دوسری آیت سے کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو اس لیے بے حد، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سننے والے تو بار بار سننے والے ہیں۔ ایک دفعہ سن لے پھر شروع کرنے، ایک سے پھر ختم کر کے پھر شروع کرنے، بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے توکل کے جو تھے وہ بھی بہت اہم ہیں، شکر اور صبر اور قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، سب یہ حد اہم ہے۔ یہ لیکچرز سب بار بار سننے والے۔ تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے اپنی یہ گناہوں سے بچنے کی، جہاں تک بھی ہو۔ اور گناہ کہیں ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے انسان۔ اور یہ متقین کا یہی ہے کہ یہ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ ہوتا ہے مگر فوراً شرمندہ ہو جاتے ہیں، سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے اگر دل سے توبہ نصوح جیسے کہتے ہیں کہ توبہ صحیح سچی توبہ جیسے کرنی چاہیے کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو قبول کرنے کا، بشرط کہ اصلاح ہو۔ اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے سورہ الانعام کی، وہ 32 نمبر آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اور یہ آیت
اور بھی ایسی ہی کئی جگہوں پہ اور مزید آیات ہیں اسی مفہوم کی، اور اس لیے بہت اہم ہے یہ تقوی سے ہٹ کے بھی یہ مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ ہے تو کیا ہے یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تاکلون۔ دوبارہ پڑھتا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تاکلون۔ ترجمہ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے تم؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے، یعنی یہ تنبیہ ہے، یعنی آپ کا باس آپ کو کوئی بات بتا کے کچھ جو بھی اس نے بتانا ہے تو کیا کچھ سمجھ لگ گئی ہے تجھے کہ نہیں؟ تو یہ تنبیہ ہے اس کی طرف سے کہ غور سے سن لو کہ اس سے ہٹ کے غلط نہ کرنا۔ تو یہ بھی ہے کہ کیا نہیں سمجھتے تم؟ ابھی بھی اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے بڑی سخت بڑی شدید تنبیہ ہے یہ۔ تو کیا ہے وہ تنبیہ کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی کھیل گراؤنڈ سے کھیل کے واپس آ جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ ہار جیت کا۔ تو یہ دنیا تو ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہاں برتنے کے لیے رہنے کے لیے کہا تو آپ یہاں مالک بن بیٹھے اپنی جائیدادوں کے اور دولتوں کے اور محلوں کے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی حدود کوئی نہ خیال کیا اس کا۔ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے مگر اہمیت اس کی تبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، تب تو بہت اہم ہے۔ اسی سے تو فیصلہ ہوگا دنیا کی زندگی جو ہے کیا کیا یہاں، اسی پہ فیصلہ، اس سے بہت اہم ہے۔ وہ کھیل تماشا ان کے لیے اس کہا کہ جو اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اس کو یہ اہمیت نہیں دیتے کہ دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے، اسی دنیا کی زندگی کیا مال سے آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اسی طرح کی اور بھی آیت اسی مفہوم اور اس جیسی ہی آیات اور بھی جگہوں پہ آتی ہے۔ تو بہت اہم ہے یہ کہ دنیا کی زندگی کو ہی نہ سمجھ لو کہ یہی ہے سب کچھ، جو کچھ کرنا ہے یہی ہے، آخرت کو بھول جاؤ۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے اس کی تفسیر بھی میں نے ساتھ ساتھ بتا دی، ترجمہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد آیت آتی ہے 51 59 جو آیت ہے اس میں فرمایا 51 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور نصیحت کرو اس قرآن سے، قرآن کا لفظ نہیں ہے کیونکہ تسلسل جو آ رہا ہے وہ اسی کی بات قرآن کی یہاں ہو رہی ہے، اور نصیحت کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، نہ ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ 2 دفعہ یہاں تقوی کا ذکر آیا۔ تو نصیحت کرو، یعنی یہ متقین کو کہا ہے کہ نصیحت کرو، باقی دوسروں کو بھی اس قرآن سے، یعنی قرآن کی آیات سے نصیحت کرنا، خود بھی نصیحت لینا، ہدایت لینا، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنا۔ یہ متقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے کہ دوسروں کو بھی ہدایت کرو، نصیحت کرو، اور ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو اس سے ہدایت لے کے، اور کیونکہ کس چیز سے ڈرتے رہو؟ آخرت کے انجام سے، آخرت کے حساب سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے ایک دن، اور آپ کو سب جواب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا، اور کوئی حامی نہیں ہوگا اس وقت سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جو کچھ رحم کر دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے اور یا نہ معاف کرے، دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی رحم و کرم پہ سب ہوں گے، اور
اس لیے کہ تقوی پھر اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس سے آخرت کے انجام کو حساب سے ڈرو اور تقوی پرہیزگار اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے آخرت کے انجام سے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور کہا کہ متقین کے لیے بہت وہاں نعمتیں ایسی ہوں گی، اتنی ہوں گی کہ خواہش سے بھی بہت زیادہ، جو بھی خواہش کرے گا انسان وہاں وہ اس کو ملے گا، اس کو دیا جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہو گئی 51 آیت، اور اس کے بعد 69 جو آیت ہے وہ ہے سورہ الانعام کی ہی، اور اس میں 69 جو ہے اس میں بھی متقین و تقوی کا ذکر ہے۔ تو اس میں فرمایا وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَةٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان بیہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری، ذرا بھی، البتہ نصیحت کرنا فرض ہے۔ یعنی پہلی آیت جو ہے اس میں 51 میں کہا کہ آپ جو ہے آپ پہ فرض ہے دوسروں کو بھی جو ہے نا نصیحت کرو، ہدایت کرو قرآن سے۔ تو یہاں اسی کے تسلسل میں ہی سمجھے یہ آیت 69 جو ہے اس میں یہ کہا کہ ذمہ داری نہیں ہے بے شک آپ کی، اگر آپ کی بات وہ نہیں مانتے یا آپ نے نہیں کہا تو ذمہ داری انہی کی ہے جو بے راہ روی پہ ہیں اور جو گمراہ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، مگر باوجود کہ ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی کہتے رہو۔ آپ کو کہنا آپ کا فرض ہے، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے باقی دوست، اب آپ جو بھی سننا چاہتے ہیں جن کو آپ سنا سکتے ہیں، تو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، مگر یہ ہے کہ اولاد اور اپنے گھر والوں پہ تو آپ کو بہت ذمہ داری ہے، آپ کو تو کہتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے نہیں آپ بچ سکیں گے کہ اگر آپ نہ کہیں گے تو ان کو تو کہنا بھی بہت بہت زیادہ فرض ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر پرہیزگاری اختیار کرنی ہے تو پھر یہ جو بیہودہ لوگ ہیں ان کو بھی آپ کوشش کریں، ان کو بھی کہ وہ بھی تقویٰ پہ آ جائیں، وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں، جس کا آپ کو پھر بڑا ثواب ملے گا، بے حد ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ نہیں مانتے آپ کی بات تو آپ پہ کوئی پھر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد آیت ہے 72، سورہ الانعام کی ہی آیت 72۔ اس میں یہ فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور بچو اس کی نافرمانی سے، اور وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی کا تسلسل بھی کسی قدر ہے، مگر نماز اس میں زیادہ پھر اضافہ کیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ دیکھیں یہاں تقویٰ متقین کو کہا ہے نماز نہ چھوڑنا، نماز پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے پہلا بڑا حکم نماز کا ہے، اس کے بعد پھر کہہ سکتے ہیں روزہ کا ہے، اور باقی اعمال صالحات میں سب سے زکوٰۃ ہے سب سے پہلے، بہت زیادہ، وہی حد ہے میں۔ تو کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں، نہ نماز زکوٰۃ کا روزے کا، نہ روزہ نماز کا سبسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے الٹرنیٹ، نہ زکوٰۃ نماز کی، نہ نماز زکوٰۃ کا الٹرنیٹ، سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو مکمل آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ جو بھی احکام ہے قرآن کے، کسی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا یہاں کہ آپ کو کوئی مشکل لگتا ہے یا آپ کی پسند نہیں کسی، نہ، سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکمل تعمیل چاہتا ہوں سب کی۔ عمل میں کمی بیشی کہیں ہوئی وہ ٹھیک ہے، مگر تسلیم سب کو کرنا ہے آپ کو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، سب فرض ہے، سب کرنے ہیں، مگر کہیں کمی بیشی چھوٹ یہ ساتھ ساتھ انسان استغفار توبہ کرتا رہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ چھوڑ سکیں، دنوں مہینوں آپ نماز نہ پڑھے تو میں جو روزے جو میں رکھ لیتا ہوں، جو میں یہ جو بھی کر لیتا ہوں تو میں زکوٰۃ جو بہت دے دیتے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو بے حد اہم ہے یہ کہ متقین کے لیے
بہت تاکید کی کہ نماز قائم کرو، دوسروں کو بھی نماز کا کہو اور بچو نافرمانی سے، کسی بھی حکم کی نافرمانی سے۔ نماز نہیں، باقی بھی احکام ہیں جو ان سے بچو نہ اللہ کی نافرمانی سے۔ اور کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے حضور حاصل کیے جاؤ گے، حساب ہوگا۔ تو یہ ہوگی 72 کے بعد آیت آتی ہے 153 اور 155۔ 153 سورہ الانعام کی ہی 153 جو ہے اس میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور یہ کہ یہی ہے میری سیدھی راہ، سو اسی پر چلو اور مت چلو دوسرے راستوں پر کہ پراگندہ کر دیں گے یا آپس میں آپ کے تفرقہ ڈال دیں گے اور کسی اوروں کی راہ پہ چلو گے۔ یہ قرآن اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ تو اگر ان کی راہ پہ نہیں چلو گے تو پھر دوسروں کی راہ پہ چلو گے، کفار کی، مشرکین کی، گمراہوں کی، تو پھر وہ تو آپ کو بھی گمراہی میں ڈال دیں گے اور تفرقہ ڈال دیں گے، تو تم کو ہٹا دیں گے وہ اللہ کی راہ سے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اللہ نے ان کا تاکہ تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ اور وہ اوپر باتیں بتائی ہیں، بہت کافی زیادہ یہ اوپر آیات ہیں، میرا خیال 10-15 آیات ہیں، جس میں تمام بڑے بڑے احکام جو ہیں بہت اہم ہیں یہ۔ اور میں یہ بتا دوں کہ 140 سے ہی آگے جو ہے، 140 سے ہی آگے یہ چل رہی ہے 155 تک، اور اس کے بھی بعد تو اس میں شرک نہیں کرو، توحید بھی ہے، شرک نہ کرو، والدین کے حقوق، والدین پہ احسان جو ہے وہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور فحش جو ہے، فحاشی اور بے حیائی اور اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کرو، یہاں ہے کہ نزدیک بھی نہ جاؤ۔ یہ آیت جو ہے 151 یہ جو ہے اس میں کہ جو قتل نہ کرو کسی کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، اور فحاشی کے نزدیک بھی نہ جاؤ، اور اپنی نفسی خواہشات سے جو ہے اس کو مت اپنے پہ غالب کر لو، اور یتیم اور مسکینوں کا مال مت کھاؤ، کسی کا بھی مال نہ کھاؤ، خاص طور پہ یتیم اور مسکینوں کا جو ہے مال مت کھاؤ، اور اپنے جو عدل سے کام لو، اپنا جب تولتے ہو یا کوئی تجارت میں ہے تو جو کہتے ہو ویسے ہی کرو، اور کم نہ تولو، اور میزان قائم رکھو، انصاف سے کرو اپنے کام، اور جو قریبی ہیں آپ کے ان کا خیال رکھو، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اور یہ نصیحت ہے، اور یہ قبول کرو۔ تو اسی کے تسلسل میں آگے ہے کہ یہ حکم ہیں اللہ کے، یہ اوپر بیان کیے گئے ہیں، تو ان پہ قائم رہنا ہے۔ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ متقین کے لیے یہ سارے اوپر چیزیں باتیں، یہ صرف 10-12 آیات اس سے پہلے وہ ہیں احکام جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو ان کو اپناؤ۔ یہ قریباً یہ 140 یا 42 سے بعد جو ہے اب تک جتنی ہے یہ آیات، یہ ہیں وہ متقین کے اوصاف اور متقین کے لیے احکام، اور یہ ہے اگر تقوی اختیار کرنے تو ان سب پہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ایک کر لو ایک چھوڑ دو، ایک نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے پورے کرنے، بہت اہم ہے یہ آیات۔ اور اس کے بعد پھر آیت آتی ہے 155 ہی سورہ الانعام کی، اسی کے تسلسل میں ہی جو ہے وہ یہ آیت ہے، وہ ہے وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلے بھی قرآن کا ذکر آیا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو، اور قرآن سے دوسروں کو بھی نصیحت دو اور ان کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی تقوی پہ آ جائیں۔ اسی کا ہی تسلسل سمجھے
یہ آیت 155 سورہ الانعام کی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس سے پہلے اور کتابوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ذکر اس سے اوپر ہے، اور کہا کہ وہ بھی تو کتاب تھی، مگر یہ بھی قرآن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی، جو نازل کی ہم نے برکت والی، سو اس کی پیروی کرو، یعنی یہی برکت والی، اس سے برکت ہے قرآن، یہ نصیحت ہے، ہدایت ہے، برکت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل کی ہے وہی سے، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تقوی اختیار کرنے کی شرط قرآن اور کتاب اور اس کی حرمت اور اس کی برکت اور اس کی حکمت اور اس کو سمجھو اور اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، جو میں نے بتایا کہ کتنی آیات ہیں، یہ اس سے پہلے کی کم از کم 15 آیات اس کے پہلے کی ہیں، اس کے لگ بھگ، جس میں وہ حکام بتائے ہیں جو متقین کے لیے بہت بہت ضروری ہیں۔ وہ سارا قرآن میں چیز کے ہی حکام ہے، مگر کہیں سلیکٹڈ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے کہ ان پہ فوکس کرو زیادہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اس کے علاوہ اور کہیں اور احکام ہیں تو ان کو چھوڑ دینا تو یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فوکس کرواتا ہے کہ اس پہ تو فوکس کرو، ان پہ فوکس کر لو گے تو باقی پہ اس پہ بھی آ جاؤ گے، مگر شروع تو کرو اس سے۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت زیادہ اخلاقیات کی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور حقوق دوسروں کے سلب نہ کرو، اپنے جو ہے قریبی ہوں، مسکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، ان کے حق نہ مارو، اور فحاشی کے نزدیک نہ جاؤ، بس بہت بہت بڑے گناہ، فحاشی کے نزدیک بھی نہ جاؤ جہاں فحاشی ہے، جہاں کوئی ڈانس کی محفلیں ہیں اور اس قسم کی اور کلبس ہیں تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ وہاں جاؤ ہی مت۔ یہ نہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، میں بیٹھا رہوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ مت، اس کے قریب بھی مت جاؤ جہاں اس قسم کی حرکت ہوتی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے اس کا ایپیسوڈ 14 کا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو میں نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اور کوشش بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ متقین کے راستے پہ ہمیں رکھنا، متقین کے راستے، یہی راستہ ہے سیدھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی سیدھا راستہ، دیکھیں یہاں آیت ہے کہ سیدھا راستہ یہی ہے، اسی پہ چلو، دوسروں کسی اور راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، پھر سیدھے راستے پہ نہیں ہوگے، تو یہی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا سیدھا راستہ ہے؟ یہ متقین کا راستہ ہے، جس کے اصحاف یہ 13-14 آیات ہیں، اس کے بعد پہلے 155 اور اس کے اوپر 145 142 سے بعد کی جتنی آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مع السلامہ، مبشر محمد شاہ۔